الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. حمد ثنا تعریف و تسبیح تکبیر و تحلیل حمد و ثنا تعریف و تسبیح تکبیر و تحلیل بڑائی بزرگی کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں. اور درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید مرد اعظم رسول محتشم نبی معظم امام الخدا رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی.
مختصر کلمات حمد و سلام کے بعد حضرات گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے انبیاء کے ذریعے جو دین اور اپنے جو احکامات شریعت کے نام پہ ہم تک پہنچائے ہیں، کسی بھی معاشرے کے امن کی ضمانت صرف وہی احکامات ہیں۔ جب جب انسان نے ان احکامات سے روگردانی کی ہے، ان احکامات سے منہ موڑا ہے، ان احکامات سے اپنی توجہ ہٹائی ہے، تو پورا معاشرہ، ایک فرد سے لے کر پورا معاشرہ تباہی کے دھانے میں جا کھڑا ہوا ہے۔ بلکہ بعض اوقات سارے کا سارا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، بھائی سگے رشتے، خون کے رشتے بھائی بھائیوں سے جدا ہو جاتے ہیں، اور پھر ڈھونڈتے ہیں کہ یار کیا وجہ ہو سکتی ہے، یہ اتنا زیادہ جو معاملہ بنا ہے اس کی کیا سبب ہو سکتا ہے۔ ارد گرد بڑے اسباب ڈھونڈتے ہیں، لیکن جو اصل سبب ہوتا ہے دین سے دوری کا، دینی تعلیمات سے دوری کا، اس طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا معاشرے کو سنوارنے کے سنہرے اصول بیان کیے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ مقام ہے 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل، یہ اس کے 2 رکوع ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا سے شروع ہو کے 2 رکوع پورے۔ اس میں اللہ تعالی نے معاشرے کی سلجھاؤ، ترقی، فلاح، نجات اور کامیابی کے اصول بیان کیے ہیں۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول آج کے خطبے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا معاشرہ اس وقت جن حالات کا شکار ہے، میں اکثر خطبات میں، دروس میں، اپنے لیکچرز میں یہ بات کہتا ہوں، جہاں کہیں بات ہوتی ہے تو زیادہ تر انہی عنوانات پر گفتگو ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے کو منقسم کیا جا رہا ہے، تقسیم کا شکار، تقسیم ہی نہیں، تقسیم در تقسیم کا شکار ہمارا معاشرہ ہو رہا ہے۔ فکری تقسیم، نظریاتی تقسیم اور گروہی تقسیم، فرقہ وارانہ تقسیم، تقسیم در تقسیم در تقسیم۔ ایک پارٹی بنتی ہے، اس میں سے کچھ لوگ نکل کے نئی پارٹی بناتے ہیں، ان دونوں کی صلح کرانے کے لیے دونوں طرف سے کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ تیسری پارٹی بن جاتے ہیں۔ ایک تقسیم در تقسیم کا ہمیں شکار کیا جا رہا ہے، اور سب سے المناک اور دکھ والی تقسیم جو ہے نا، وہ ہے فکری تقسیم۔ آج ہمارا معاشرہ، پوری دنیا کا معاشرہ اسی تقسیم کا شکار ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بنی اسرائیل کے اس مقام پہ جو بات ارشاد فرمائی ہے، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے، مسئلے کا حل بتا دیا ہے کہ مسئلے کا حل یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو۔ بڑی قابل غور بات ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، بے شک سماعت، بصارت اور بصیرت یعنی دل، فرمایا ان تینوں کے بارے میں کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟
کان کیا سنتا ہے، آنکھ کیا دیکھتی ہے، دل کیا سوچتا ہے. آج ہمیں اس کا محاسبہ کرنا ہوگا. جب تک ہم اس کا محاسبہ نہیں کریں گے تب تک خاندان ٹوٹنے سے بچ نہیں سکتے، تب تک قتل و غارت گری رک نہیں سکتی، تب تک تقسیم در تقسیم کے شکار ہونے سے باز نہیں آ سکتے. اگر ہم اپنے معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے گھر اور اپنے خاندان کو بچانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے رشتوں کو بچانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے تعلق کو بچانا چاہتے ہیں، تو قرآن کے اس سنہری اصول پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. حضرات، یہ کیا ہے؟ تین چیزوں کا ذکر اس آیت میں ہوا. ان السمع والبصر والفؤاد، سماعت، بصارت اور دل. فما کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا یہ کیا کرتے رہے. دوسرے مقام پہ دو چیزوں کو اور ساتھ میں لایا. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، فرمایا یہ دو ہونٹ اور زبان، اس کا بھی حساب لیا جائے گا، اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ زبان کیا بکتی رہی، کیا پڑھتی رہی، کیا بولتی رہی، اس کا حساب ہو. اور ساتھ ہی بتایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ تمہاری زبان سے ادا ہوتا ہے نا اس کے لیے اللہ نے ایک نگران مقرر کیا ہوا. ما یلفظ من قول، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس کی نگرانی کرنے والا ایک موجود ہے جو ان الفاظ کی بھی نگرانی کرتا ہے. آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ہمارے معاشرے کا جو آج کا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے بدگمانی، سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دینا، کسی بات کی تحقیق نہ کرنا، جو جس نے آپ کے کان میں ڈالا آپ بغیر سوچے سمجھے اس کو آگے پہنچا دیں. لوگوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، لوگوں کے گھر بار لوٹے جا رہے ہیں، اور معاشرے میں تباہی کا عنصر پیدا کیا جا رہا ہے. ہم نے کبھی سوچا قرآن میں تو کہتا ہے، قرآن میں کیا کہتا ہے کہ لوگوں جب کوئی بندہ تمہارے پاس خبر لے کے آئے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی گناہ گار بندہ کو فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کیا کرو. بعض علماء نے اس کی ایک اور قرات بیان کی ہے، فتثبتوا، کہ اچھی طرح اس کو کنکھالا کرو اس خبر کو، یہ نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تم اپنی نادانی کی وجہ سے کسی قوم پر ٹوٹ پڑو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اس کے بعد تمہیں اپنے کیے پر شرمندگی اٹھانی پڑے. کیا زبردست اصول ہے قرآن کا، کیا پیارا اصول ہے قرآن کا. ہر بات کی تحقیق کرو. اور بدگمانی کے بارے میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن، فرمایا لوگوں بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو، کسی کے بارے میں برا گمان نہ رکھو. ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بڑا جھوٹ کون سا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اکذب الحدیث، سب سے بڑی جھوٹی بات کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا. ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ان کا رویہ ہم دیکھتے ہیں اور آج اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی. امام بخاری رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، سبق پڑھا رہے ہیں، ایک نابینا ساتھی، نابینا شاگرد سامنے بیٹھا ہے، وہ سبق پڑھ رہا ہے، ساتھ پڑھ رہا ہے،
اور آپ کو پتا ہے نابینا کو نظر تو کچھ نہیں آتا، تو وہ اوپر سے نا سر مارتا ہے ایسا، کیا بات ہے، کیا جھوم رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ مسکرا پڑے، اس کو دیکھ اگلے ہی لمحے احساس ہوا کہ یہ تو بڑے گناہ کی بات ہے۔ اس کے پاس گئے اور جا کے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں میرے ساتھی اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ کہتے جی میں آپ نے کیا کیا جو میں معاف کر دوں؟ فرمایا نہیں تو مجھے معاف کر دو، مجھے تمہارے بارے میں بدگمانی ہو گئی، میں تمہارے بارے میں بدگمانی کر بیٹھا، تم پہ مسکرا بیٹھا تم پہ، اور اس میں میں سمجھا تحقیر کا پہلو ہے، طلب کا پہلو ہے۔ ہمارے اکابر تو کسی پہ ہنسا بھی نہیں کرتے تھے، اور آج ہم کہے لگاتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں، خاکے اڑاتے ہیں۔ ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے، نہ کسی کی جان محفوظ ہے۔ نہیں دیکھتے ہم کہ آگے کوئی خاتون ہے، نہیں دیکھتے ہم کہ آگے کوئی معزز آدمی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اس تباہی کا شکار ہے، بربادی کا شکار ہے۔ کبھی سوچے تو صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ارشاد فرماتے ہیں؟ دو روایتیں، ایک صحیح مسلم کی، ایک سنن ابو داؤد کی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور دوسری روایت میں کسی آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں کسی کے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، اور سنن نبی داؤد کی روایت میں کسی آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ کس بات، کیا بات کافی ہے؟ فرمایا کہ وہ سنی سنائی بات آگے پھیلا، سنی سنائی بات آگے پھیلا دیتا ہے، جو ادھر سے سنا وہ آگے، جو ادھر سے سنا وہ آگے۔ اور کئیوں کو جو اتنی بری عادت ہوتی ہے، وہ ادھر سے سنی بات میں تھوڑا سا مسالہ لگا کے اپنی طرف سے آگے پھیلاتے ہیں، اور اگلا اس مسالے کو اور بڑھا کے اور آگے پھیلاتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا 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 حتیٰ کہ پورے خاندان کی تباہی کو منتج ہوتا ہے۔ لیکن ہم سنتے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان، آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کیا میں تم میں سے بدترین لوگ نہ بتاؤں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں میں سے بدترین لوگ نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کیوں نہیں اللہ کے پیغمبر، ضرور بتائیے۔ فرمایا سنو، تم میں سے بدترین شخص وہ ہے جو چغلی اور غیبت کرتا ہے، جو چغلی اور غیبت کرتا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمایا جو باہم محبت کرنے والوں میں تفریق پیدا کرتا ہے۔ دو دوست پیار کرتے ہیں، دو بھائی آپس میں بڑی محبت ہے ان کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان بڑی محبت اور بڑا پیار ہے، جو دو محبت کرنے والوں میں تفریق پیدا کرتا ہے، جو چغلی اور غیبت کرتا ہے۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی جو بے قصور اور بری لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے، ان پر الزام لگا کے سنی سنائی باتیں آگے پھیلا کے۔ پتہ ہے یہ معاشرہ کس قدر تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پورا ایک مہینہ مدینہ منورہ سلگتا رہا ہے، پورا ایک مہینہ مدینہ سلگتا رہا ہے، لوگ اپنے ضمیر کے عذاب کا شکار رہے ہیں، سناٹا تاری تھا، موت کا سناٹا سارے مدینہ میں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پریشانی کے عالم میں کبھی کسی سے مشورہ کر رہے ہیں، کبھی کسی سے مشورہ کر رہے ہیں، کبھی کسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی کہ پورا مہینہ میرے آنسو نہیں خشک ہوئے، میں روتی رہی حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے مشورہ کیا،
اپنی اپنی سمجھ کے مطابق سب نے مشورہ دیا. اور حضرات اگر وحی الہی رحمت بن کے مدینہ کے اس معاشرے پہ نہ برستی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر ان کی برات کے لیے وحی الہی کی رحمت نہ برستی تو مدینے کا معاشرہ جھلس کے رہ جاتا تھا. یہ تو اللہ نے وحی اتاری اور اس ٹوٹتے ہوئے معاشرے کو اللہ نے جوڑ دیا گیا. ورنہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے تو کہہ دیا تھا اللہ کے پیغمبر طلاق دے دیں اور بڑی ہے. رائے اپنی اپنی ہوتی ہے، مشورہ اپنا اپنا ہوتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے پیغمبر آپ بڑے پریشان ہیں، مجھے تو آپ کی سمجھ نہیں آتی. پہلے آپ یہ بتائیے اس کا رشتہ عائشہ سے کیا کس نے؟ ہم پہلے اس سے بتا کے پوچھیں کہ تو نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک ناپاک اور ایک پاک نبی کے رشتے پہ بھیج دی ہے. ہم اس سے پوچھیں گے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ ایسے لگا جیسے شدید حبس کے موسم میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ملتا ہے. آپ کے دل کو سکون آ گیا. فرمایا عمر عائشہ سے میرا رشتہ اللہ نے آسمان پہ کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں پہ کیوں کان دھرتے ہیں؟ آپ ان کی باتوں، اور میں دیکھ رہا تھا سوچ رہا تھا یہ یہودی بدبخت یہ افواہیں پھیلانا ان کا آج کا کام نہیں ہے. سیدہ مریم علیہ السلام سے بھی انہوں نے کہا تھا ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اور مریم بڑی پاک بات بنی پھرتی ہے، پاک بات خاندان کی عورت ہے، تیرا باپ بھی پاک، تیری ماں بھی پاک، یہ تو کیا گل کھلا کے آئی ہے؟ کیا گل کھلا کے آئی؟ یہ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو علیہ السلام اللہ کے پاک اور جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے طاہر اور مطہر نبی، ان کے بارے میں اپنی زبان، گندی زبان کو لگام بے لگام چھوڑا. سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں بکواس کی، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بکواس کی، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کتے کی طرح بھونکے یہ لوگ. اور آج ہمارے سارے میڈیا پہ انہی کا قبضہ ہے. اسلامی معاشرے کو تباہی کا شکار کر رہے ہیں. اور ہمارے مسلمان شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ جہالت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ان کی ان سازشوں کا شکار ہو کے اپنے گھروں کو جلا رہے ہیں، اپنے گھروں کو جلا رہے ہیں. حضرات اللہ تو فرماتے ہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب الیم في الدنيا والآخرة. جو بندہ اہل ایمان میں یعنی معاشروں میں جو بندہ بے حیائی پھیلائے، والذین ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، جو برائی اور بے حیائی کی تشہیر کرنا چاہتا ہو مسلمان معاشرے میں، فی الذین آمنوا، ایمانی معاشرے میں، ایمان والے معاشرے میں، فرمایا لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب. اور آج ہم افواہوں کے دور پہ، آج ہم ذاتی خیالات کے دور پہ، اپنے پاس ایک میڈیا کی قوت ہونے کے زور پہ آج ہم جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں اور بعد میں معذرت بھی نہیں کرتے. کتنی خبریں ہیں، کتنی نیوز ہیں، کتنی بریکنگ نیوز ہیں جو روزانہ ہمیں سننے کو ملتی ہیں، روزانہ ہمیں سننے کو ملتی ہیں، بعد میں غلط ثابت ہوتی ہیں، کوئی اس پہ معذرت بھی نہیں کرتا، کوئی معافی بھی نہیں مانگتا. اور جب وہ خبر چل رہی ہوتی ہے اس وقت بریکنگ نیوز ایمرجنسی خبر، بریکنگ نیوز، بار بار جناب کو، اور ایک ہی لفظ کو بار بار دہرا کے بار بار لوگوں کو ذہنی مریض بنایا جا رہا ہے. حضرات ذرا سوچئے تو صحیح.
قرآن ہمیں کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا علم نہیں اس کے پیچھے کیوں پھرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اقراری مجرم ہوں، اقرار کرتا ہوں جرم کا، مجھے پاک کیجیے۔ اور پاک بھی جانتا تھا، گڑھا کھود کے آدھا وجود زمین میں گاڑ کے اوپر سے پتھر مارے جائیں گے، اور جب تک موت نہیں آ جاتی پتھر لگتے رہیں گے۔ ذرا تصور تو کرے ایک سزا کا، لیکن اس کے دل کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس سزا کے لیے پیش کر رہا ہے، اس لیے پیش کر رہا ہے تاکہ آخرت کی سزا سے بچ جاؤں۔ لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بھی تو دیکھتے وہاں پہ کیا ہے، وہ کہتا طہرنی یا رسول اللہ، اقراری مجرم ہے، خود اقرار کر رہا ہے، کہتا طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے، مجھے سزا دیجیے، مجھ پر حد نافذ کیجیے۔ لیکن میرے پیغمبر اپنے رخ کو پرے طرف موڑ لیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ چلا جائے اور جا کے اللہ سے معافی مانگ لے۔ وہ پھر سامنے آتا ہے، پھر کہتا طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے۔ آپ پھر اپنا رخ پرلی طرف موڑ لیتے ہیں، پھر منہ پھیر لیتے ہیں۔ وہ پھر کہتا ہے اللہ کے پیغمبر مجھے پاک کیجیے، میری ضمیر کی عدالت مجھے چین نہیں لینے دے رہی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں چیک کرو اس نے نشہ تو نہیں کیا ہوا۔ کیا مطلب ہے ذرا اس پہ بھی تو غور کریں ذرا۔ آپ فرماتے ہیں چیک کرو اس نے نشہ تو نہیں کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ پہنچ کے کہتا ہے اللہ کے پیغمبر میں آپ کے جذبات کو بھی سمجھتا ہوں، لیکن میرا اپنے ضمیر کا مسئلہ ہے، میں سزا لینا چاہتا ہوں، مجھے پاک کیجیے، میں نے نشہ نہیں کیا ہوا۔ لیکن حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بات کو پلٹانے کی کوشش کی ہے کہ یہ چلا جائے اور اللہ سے جا کے معافی مانگ لے۔ حضرات آج ہم افواہوں کے زور پہ، آج ہم سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلا کے، جس کے الزام کا ثبوت بھی نہیں ہے، ہم اس کو مجرم بنا رہے ہیں، ملزم کو مجرم بنا رہے ہیں۔ اور کیا ہم نے اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا؟ قیامت کے دن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ نے ارشاد فرمایا بندہ پیش ہوگا، بڑے اعمال اس کے پاس ہوں گے، بڑی نیکیاں ہوں گی، اعمال صالحہ، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، حج، بڑا کچھ ہوگا اس کے پاس، نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہوں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کے بارے میں بھی فیصلہ ہونے والا ہوگا، نیکیاں زیادہ ہیں جنت میں بھیج دیا جائے۔ ایک آدمی آئے گا قد ضربنی ھذا قد شتمنی ھذا، اللہ اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا، اللہ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس نے میری عزت کو پامال کیا تھا، اس نے میرے مال کو لوٹا تھا، اس نے میرے گھر پہ انگلی اٹھائی تھی، اس نے میرے کردار پہ انگلی اٹھائی تھی۔ سوال ہوتے جائیں گے، اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں ان کو دینے لگ جاؤ۔ اب بدلہ دیا جا رہا ہے، عدل کا دن، الدین یوم الدین، بدلے کا دن، ایک ایک عمل کا بدلہ چکایا جائے گا۔ جس کو گالیاں دی ہیں اس کی نیکیاں مل جائیں گی، جس پر ہاتھ اٹھایا اس کی نیکیاں مل جائیں گی، جس کے گھر پہ انگلی اٹھائی ہے نیکیاں مل جائیں گی۔ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی سوالی موجود ہوں گے، اس سے کہیں گے اللہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب کیا کریں؟ سوالی موجود ہیں، اللہ فرمائیں گے اب سوالیوں کے گناہ اس کے سر پہ لا دو، سوالیوں کے گناہ اس کے سر پہ لا دو۔ لوگوں لاشعوری طور پہ ہم کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، اپنے اعمال کو ہم برباد کر رہے ہیں، اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہم نے کتنے بدنصیب ہیں ہم لوگ کہ ایک انبار نیکیوں کا، پہاڑ نیکیوں کا اپنے سروں پہ لاد کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور وہاں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی خالی ہوں گے، بالکل خالی۔ یہ کس وجہ سے ہوگا؟ یہ ہماری زبان کی وجہ سے ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تھا من نجات، اللہ کے پیغمبر نجات کس چیز میں ہے؟
آپ نے اپنی زبان کو ان دو مطہر انگلیوں میں پکڑا، پاک انگلیوں میں پکڑا اور فرمایا امسک علیک، اس کو پکڑ کے رکھو، اس پر کنٹرول رکھو، اس کو پکڑ کے رکھو، زبان کو پکڑ کے رکھو۔ دوسری بات میں آپ نے دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، دوسری روایت ہے آپ نے فرمایا خاموشی میں نجات ہے، من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا اسے نجات پا لی۔ ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے کیوں نہیں آباد رکھتے؟ زبان ہی چلانی ہے نا، چغلیوں اور غیبتوں میں جو چلا رہے ہیں، جھوٹ اور دغا میں چلا رہے ہیں، لغویات میں چلا رہے ہیں، اگر اس زبان کو ہم خاموش کر لیں اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ہم یہ پڑھنے لگ جائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سفر معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہنا اور میرا پیغام دینا۔ ہم اتنے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں تو اتنے خوش نصیب ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسے جد الانبیاء خلیل الرحمان کا سلام ہم کو آ رہا ہے، اور دوسری طرف ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ ہم ان سے ملاقات کا دل میں شوق نہیں رکھتے، جذبہ ہی نہیں رکھتے۔ کیا ہے ہم؟ فرمایا میرا اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہنا اور ساتھ میرا پیغام دینا۔ کیا پیغام آیا؟ فرمایا پیغام یہ ہے، یہ جو جنت ہے نا یہ چٹیل میدان ہے، اس میں اپنی اپنی کھیتی اگا کے آنا، اپنے اپنے درخت لگا کے آنا، اپنی اپنی آبادی کر کے آنا۔ پوچھا درخت لگانا کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت لگتا ہے، الحمدللہ ایک درخت لگتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ کہنے سے ایک ایک درخت لگتا ہے۔ اس کو لگا کے آنا، یہاں سے لگا کے جانا، کھیتی تیار کر کے جانا۔ الدنیا مزرعۃ الاخرہ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں پہ بولو گے وہ وہاں پہ کاٹ لو گے۔ بونا یہاں پہ ہے، محنت یہاں پہ کرنی ہے، کاٹنا وہاں پہ جا کے ہے۔ حضرات اپنی زبانوں پہ کنٹرول کیجئے، اپنی زبانوں کو اللہ کی ناشکری سے بچائیے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے خطبے کے بعد خواتین سے مخاطب ہوئے، فرمایا عورتوں کثرت سے استغفار کیا کرو۔ آقا جی ہمیں کیوں بالخصوص حکم دیا گیا؟ فرمایا میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ جلتے ہوئے دیکھا، عورتوں میں نے تمہیں جہنم میں جلتے ہوئے زیادہ دیکھا ہے، استغفار کیا کرو، صدقہ دیا کرو۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر وہ کیوں؟ فرمایا تم نہ شکر گزار بڑی ہو، اپنے خاوند کی نہ شکری کرتی ہو، اپنے خاوند کی نہ شکری کرتی ہو، اللہ کی نہ شکری کرتی ہو۔ فرمایا عورتوں صدقہ دیا کرو، استغفار کیا کرو۔ اور عورتیں بھی اگر یہ اپنی زبان کنٹرول میں رکھیں تو گھروں کے گھر بچ سکتے ہیں، تباہی سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات یہ جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں نا یہ آکاش بیل کی طرح ہوتی ہیں، جو کسی پودے کو آگے بڑھنے نہیں دیتی، اس کو جکڑ لیتی ہیں اور اس کو ملنے والی توانائی جو ہے وہ خود لے لیتی ہیں اور پودا سوکھ جاتا ہے۔ اس طرح معاشرہ برباد ہو جاتا ہے جس معاشرے میں افواہوں کی آکاش بیل پھیل جائے، اور ہم لاشعوری طور پہ اس آکاش بیل کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، لاشعوری طور پہ۔ میرا حسن ظن ہے، میں یقین رکھتا ہوں کہ یقیناً ایک مسلمان کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا، ہم بھی نہیں سوچتے، لیکن لاشعوری طور پہ ہم سے ایسی حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں جو معاشرے کی تباہی کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات جب ہم کسی پر کوئی الزام لگاتے ہیں تو ہم اس کا ماضی نہیں دیکھتے، ہم اس کی نیکیوں پہ نظر نہیں دوڑاتے، ہم اس کا معاشرے میں سٹیٹس اور مقام نہیں دیکھتے۔ کبھی سوچا ہم نے
ہم چپکے سے کہہ دیتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا، جہاں سے دھواں نکل رہا ہے نیچے راکھ میں کوئی نہ کوئی چنگاری تو ہوگی۔ کہ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے معاملے میں کیا کہو گے؟ ماں ہے ہماری نہیں، پوری امت کی ماں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من هذه الخرافات۔ کیا وہاں کے بارے میں یہ گمان کر سکتے ہو کہ وہاں پہ بھی کچھ موجود تھی کوئی چنگاری؟ سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہہ سکتے ہو؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہہ سکتے ہو؟ پھر کیوں نہیں ہم کہتے؟ جب ہمیں کوئی کسی کے بارے میں گندی بات بتاتا ہے، غلط بکواس کرتا ہے، ہم اس کی زبان کیوں نہیں روکتے؟ ہم کیوں اس کو نہیں کہتے کہ جناب یہ باتیں میرے ساتھ نہ کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاشرے کا بدترین فرد وہ ہے جو چغلیاں اور غیبتیں کرتا ہے، جو دو محبت کرنے والوں کے دلوں میں نفرتیں ڈالتا ہے، وہ بدترین آدمی۔ ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے، سنی سنائی باتوں پر فٹافٹ ہم اس کو مان لیتے ہیں، اور پھر مان ہی نہیں لیتے، آگے پھیلاتے ہیں۔ دیکھیں میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کو آگے نہ بتانا، میں تو کسی سے نہیں کرتا، بس بات آئی ہے تو آپ سے میں نے کر دی ہے۔ یہ کیسا طریقہ ہے ہمارا خوبصورت؟ اپنی طرح سے بڑا نیکی کا ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا، مجھے پتا چلا تھا، میں بس کیا بتاؤں یار، چلو چھوڑو، شک ڈال دیا اس کو، اور جب شک ڈال دیا تو اگلا پھر جو جی چاہتا ہے پھر اپنے پاس سے مسالہ لگائے گا۔ میں فلاں کے پاس بیٹھا تھا، اس نے مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں کتنی نازیبا اور گندی بات بتانے والا تھا، بس اس نے چھوڑ دیا۔ یار پتا تو کرو اس کے اندر کیا ہے، کیا گندگی ہے، کیا برائی ہے اس کے اندر۔ ہماری مثال اس مکھی کی طرح ہے تو جسم کا سارا صاف وجود چھوڑ کے پھوڑے پہ جا کے بیٹھتی ہے، معاشرے کے ساری صاف گلیوں کو چھوڑ کے ہم گندی جگہ پہ جا کے وہ مکھی اور مچھر بیٹھتا ہے، ہم وہ مچھر اور مکھی۔ کبھی سوچا کریں، یہ ایک عام مکھی اور ایک شہد کی مکھی ہے۔ شہد کی مکھیوں کا بڑا عجیب نظام اللہ نے بنایا، قدرت کا شاہکار ہے شہد کی مکھی بھی۔ کبھی آپ سوچیں، پڑھیں شہد کی مکھی کو پڑھیں۔ اگر کوئی شہد کی مکھی کسی گندی جگہ پہ بیٹھ کے صرف آ جائے نا، بیٹھ کے، تو مکھیوں کی سلطنت میں اس کی سزائے موت ہے۔ مکھیاں خود اس کو پکڑ کے مارتی ہیں، خود مار دیتی ہیں، یہ آج کی سائنس پروف کرتی ہے، اس پر تجربات کیے جا چکے ہیں۔ شہد کی مکھی ہم کیوں نہیں بنتے؟ عام مکھی، گندی مکھی بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو کسی زخم پہ جا کے، کسی گندی جگہ پہ جا کے بیٹھتی ہے۔ حضرات معاشرے کو پاک کیجئے، پاک طاہر کیجئے معاشرے کو۔ معاشرہ پاک تب ہوگا جب ہم خود پاک ہونے کی کوشش کریں۔ ہم آج فیصلہ کر لیں اس بات کا کہ آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں سننی، کسی کی افواہ پہ کوئی کان نہیں دھرنا، کسی پر کوئی الزام لگائے اس کی بات کو نہیں سننا، مسترد کر دینا ہے، رساف انکار کر دینا ہے۔ قرآن کا حکم ہے بلا تقف ما لیس لک بہ علم، اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ جب آپ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، آپ کا اس سے کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے آپ کی اس کے ساتھ، آپ اس پر اس طرح کی باتوں پہ کیوں آپ یہ معاملات کر رہے ہیں؟ اپنی سوچ اور اپنی فکر کو پاک کیجیے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ قرآن مجید کی سورۃ النساء میں فرماتے ہیں، فَمَا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم نے حکم دیا ان اہل کتاب کو جو تم سے پہلے تھے، اور تمہیں بھی اس بات کا حکم دیا۔ کس بات کا؟ ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو،
اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا. اور اللہ کا ڈر یہ ایک ایسا حصار ہے، ایک ایسا دفاعی محاذ ہے، ایک ایسی ڈھال ہے جس کے ہاتھوں میں اللہ کے ڈر کی ڈھال موجود ہے نا، کوئی شیطان کا وسوسہ اور اس کا تیر اس کے دل پہ جا کے اثر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا دل تقوی کے حصار میں ہے. اللہ نے اسی لیے تو بار بار کہا بل تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم. تقوی تقوی تقوی، بار بار تقوی کا حکم دیا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ تقوی ہماری زبانوں کو کنٹرول کرے گا، تقوی ہماری کانوں کو کنٹرول کرے گا، ہماری آنکھوں کو لگام ڈالے گا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. فرمایا یہ آنکھ اور کان اور دل، ان سب کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. آنکھ کیا دیکھتی رہی؟ غیبت اور چغلی، جھوٹ اور لغو، بیہودہ اور یاوہ گوئی. کان کیا سنتا رہا؟ زبان کیا بولتی رہی؟ دل کیا سوچتا رہا؟ یہ سب کچھ پوچھا جائے گا. معاشرے کو تباہ کرنے والے عناصر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور معاشرے کی تباہی کے یہی اسباب ہیں. آنکھ خراب ہو جائے، زبان بکواس کرے، کان غلط سنے اور دل برا سوچنے لگے تو سمجھیے معاشرے کو دیمک لگ گیا ہے. آج ہمارے معاشرے کو دیمک لگی ہوئی ہے. حضرات، عدل و انصاف، ہمیشہ عدل و انصاف کا دامن پکڑیے. اور عدل و انصاف کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا اس وقت تک کسی کا فیصلہ نہ کرو حتی لا تسمع کلام الاخر، جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو. جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو. آپ کو کسی نے کسی کے بارے میں آگے بتایا، آپ اس پہ یقین کر لیں تھی بات یہ بندہ بڑا صحیح ہے، یہ بندہ بڑا صحیح ہے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے یہودی. اللہ کے پیغمبر آپ کے عدل کا بڑا چورا ہے، سنا بڑا عدل کرتے ہیں آپ. فرمایا کیا ہوا؟ کہا ہم انتقام کے دعوے دار ہیں، بدلہ لینے آئے. کہا کس سے بدلہ؟ کہا ابو بکر صدیق سے بدلہ لینے آئے. میرے آقا پریشان ہو گئے. ابو بکر نے کیا کیا؟ فرمایا ابو بکر نے ہمارے اس مولوی صاحب کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے اور بڑا زور سے مارا ہے، اس کے چانٹے کے نشان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ. ابو بکر آئے. فرمایا کہو مارا تھپڑ؟ جی اللہ کے پیغمبر مارا، اور پوری ایمانی ضرورت سے مارا. فرمایا کیوں مارا؟ کہا یہ کہہ رہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، مسلمانوں کا رب فقیر ہو گیا، ہم غنی ہیں، ہم سے قرضہ مانگتا ہے. یہ اللہ کی توہین کر رہا تھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے تھپڑ مارا ہے. یہودی الزام لگانے والے، افواہیں پھیلانے والے فوراً مکر گئے. کہتے ہیں ہم نے تو کہا ہی نہیں، کہا ہی نہیں. ان سے کو گواہ پیش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام عدل، ترازو انصاف کا. فرمایا ابو بکر تو کہتا ہے اس نے اللہ کی توہین کی، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی توہین نہیں کی، آپ نے اس کو تھپڑ مارا. اس کے لیے یا تو بدلے کے لیے تیار ہو جائیں یا پھر گواہ پیش کریں کہ اس نے توہین کی. اللہ رات کبھی سوچا کر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو بکر صدیق سے پیارا کائنات میں کوئی ہے؟ فرمایا میرے گھر کے سارے دروازے، میرے گھر کو لگنے والے، مسجد نبوی کو لگنے والے سب دروازے بند کر دو، ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھنا. ابو بکر کا دروازہ نہ بند کرنا. ابو بکر سے اتنی محبت، لیکن عدل کا تقاضا یہ تھا. موقف سنا، دلیل مانگی. جناب صدیق اکبر اکیلے تھے، بظاہر اکیلے ہی تھے،
لیکن وہ رب نے کہا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ ابو بکر یا بدلے کے لیے تیار ہو جاؤ یا گواہ پیش کرو۔ جناب صدیق اکبر کی گردن جھک گئی اور رب کی رحمت کو جوش آیا۔ ابو بکر کے منہ پہ یہودی کا تھپڑ، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ابو بکر کا کوئی گواہ نہ تھا؟ اللہ خود میرے ابو بکر کا گواہ بن گیا، اللہ خود گواہ بن گیا۔ آیت اتاری، ابو بکر تیرا خاندان ہی بڑا عجیب ہے، تیری باری آتی ہے تو تیرے لیے بھی قرآن کئی بار اترتا ہے، تیری بیٹی کی باری آتی ہے تو 17 آیتیں بھی اس کی گواہی صفائی میں اترتی ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات جب سوچیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا ترازو پکڑا، حضرات تو اللہ نے گواہی دی تو جناب صدیق اکبر بچ گئے، ورنہ میرے پیغمبر نے دونوں طرف سے بات سنی، اور یہی عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ آج جب ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آج ہمارا خود غرض میڈیا ہمیں کفار کی طاقت سے مروب کرتا ہے، کفار کے کلچر سے روشناس کرواتا ہے، غیر مسلموں کی تہذیب اور ثقافت کو ہمارے سامنے ملمہ جاری کر کے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ لوگوں، کائنات کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو تہذیب میرے رب نے اتاری ہے اس کے بہتر کائنات میں کوئی تہذیب نہیں۔ لیکن آج یہ خود غرض میڈیا ہمیں بزدل بنا رہا ہے، ہمیں ان کے اسلحے سے ڈرا رہا ہے، جانتا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایمان کاٹ رہا ہے۔ لیکن آج ان افواہوں نے ہمارے معاشرے کو قیمت لگا کے تباہی کے ڈھانے پہ لاٹ کر دیا ہے۔ کبھی سوچا کرے حضرات، ہم سنی سنائی باتوں پہ کیسے عمل کرتے ہیں، اور خاص کر کے سوشل میڈیا پہ ایک بات ہمیں آتی ہے اور میں کبھی دیکھا کرتا ہوں، ایک بات بنا کے بھیجی جاتی ہے، یہ حضرت علی کا قول ہے، اور ہم ثواب سمجھ کے اس کو آگے سے آگے شیئر کرتے رہتے ہیں، پھیلاتے رہتے ہیں، ثواب سمجھ کے کرتے ہیں۔ ایک آدمی لکھ دیتا ہے بڑا کافر ہوگا جو اس مدینے کی تصویر کو شیئر نہیں کرے گا، اور پھر ہم اپنے کفر کو بچانے کے لیے ہم دھڑا دھڑ اس کو شیئر کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سب افواہیں ہیں، ہمیں بیکار کے کاموں میں اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک میسج ملتا ہے، اس میسج کو 70 بندوں تک آگے پہنچاؤ گے تو جناب آپ کی مراد پوری ہوگی، اگر یہ گناہ کام کرو گے تو آپ کو جنت ملے گی۔ جنت اتنی سستی ہوتی تو میرے پیغمبر تاش کی وادیوں میں پتھر نہ کاٹے جاتے۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو بلال حبشی تپتے ہوئے انگاروں پہ نہ لیٹتے۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو صہیب رومی، خاندان یاسر، آل یاسر، ام یاسر اپنے جسموں کو ادھڑوا نہ لیتے۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی، ایک میسج کرنے سے جنت مل جاتی ہے، کیا بات ہے حضرات۔ یہ سب افواہیں ہیں جو ہمیں بیکار کے کاموں میں الجھایا جا رہا ہے۔ دین کی طرف لوٹیے۔ دین کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس جو خبر آئے تو پہلے تحقیق کیا کرو۔ کوئی آیت آئے، کوئی حدیث بھیجے، اپنے مولوی صاحب کے پاس آؤ، قاری صاحب کے پاس آؤ، حضرت یہ حدیث مجھے کسی نے بھیجی ہے، حدیث ہے کہ نہیں ہے، یہ کسی نے اپنے پاس تو نہیں بنائی ہوئی۔ جیسے ایک حدیث بڑی مشہور ہے، اسکولوں کی دیواروں پہ لکھی ہوتی ہے، اطلبوا العلم ولو بالسین، حدیث رسول آگے لکھا ہوتا ہے، چاہے تمہیں چین جانا پڑے علم حاصل کرو، چاہے چین جانا پڑے، اور اس کو حدیث کوٹ کیا جاتا ہے، حالانکہ پورے ذخیرہ حدیث میں یہ حدیث موجود ہی نہیں۔ یہ تو کسی عربی ادب کا قول ہے، کسی عربی حدیث کا قول ہے، اطلبوا العلم ولو بالسین، چین بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرو جا کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوخ کر کے پھیلا دی گئی۔ اگر آپ سوچیے ذرا، سمجھیے ذرا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ اللہ نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں، جس کا تمہیں علم نہیں، جس سے تمہیں واسطہ نہیں، اس کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ کسی پہ الزام لگا، ہم اس کی تحقیق کرنے چلے، بھائی آپ کو اسے کیا لینا؟
آپ کا جب کوئی رشتہ ہی نہیں، کوئی ناطہ ہی نہیں، آپ کیوں شیر در شیر کھڑا کر شیر کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں لا تقف ما لیس لک به علم، یا تو آپ تحقیق کریں نا، اور پوری تحقیق کریں، جس طرح تحقیق کے تقاضے ہیں وہ تحقیق کریں۔ وہ آپ کر نہیں سکتے، دکان سے اٹھ نہیں سکتے، گھر سے نکل نہیں سکتے، اور گھر میں بیٹھ کے فیس بک کے مجاہد بڑے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ قرآن کہتا ہے ولا تقف ما لیس لک به علم، جس کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑا۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔